کے بعد انہیں احترام بزرگوں اور بھائیوں سے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عظیم والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار الوجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی رفقاء ہیں، صحابہ کبار ہیں، سب نور کے مینارے ہیں، سب سچے ہیں، سب سچے ہیں۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جسے خلاق عالم نے لا ریب کتاب میں کہا اولئک هم المؤمنون، کہ یہ مومن ہیں اور حق کا سچے مومن ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں، تو جن کو سچا رب نے کہا وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ بندے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو جنہیں مومن رب نے کہا وہ کیا ہیں؟ اصل مومن ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ان کو حزب اللہ بھی کہا۔ جماعت یہ صحابہ کی نبی کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں حزب اللہ کہہ کے اللہ کا گروہ اور جماعت کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے نبی کا ہے وہ میرا ہے۔ جماعت صحابہ کی حضور کی ہے۔ رب نے حزب اللہ کہہ کے اپنی جماعت اور اپنا گروہ فرمایا۔ تو ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان، بڑی آن، بڑی بان، قدردان۔ لیکن آج جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ سوم امیر المومنین داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان پیکر جود و سخا، پیکر جود و سخا کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان ذو النورین ذی الحجرتین ذی البشارتین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب صحابہ میں جو انوکھی شان ہے نا، نرالی شان ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ہے کہ کسی شخص خیان نبی، کسی نبی کی دو بیٹیاں عقد میں نہیں آئیں۔ تاریخ انسانیت میں واحد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی عقد میں یکے بعد دیگرے صرف نبی کی نہیں، ایک مقام ہے کہ نبی کی، اوپر سے نبیوں کے نبی کی، پہلے بنے نبی کے داماد، پھر یہ کہ نبیوں کے نبی کے داماد، پھر یہ کہ پھر داماد بنے۔ نہیں پھر داماد بنے نہیں سمجھ آئی، نہیں تو تھے گوڈے تھلے ہو جاتے، دھوڑا تھاڑیاں اچھیاں ہوئی ہیں، گوڈے تھلے کرو بہن مسیح بیٹھے تھی، ہاں جی آئے گی اللہ نے لے ہی آتا تھے، انہیں کٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جی نبی کا داماد آنر، صرف نبیوں کا نبی، عام نبی نہیں، نبیوں کا نبی، پھر داماد بنے کی دوہرے داماد۔ اگر علی المرتضیٰ داماد رسول ہے، مقام ہے، شان ہے، بڑی بات ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان دوہرے داماد، کیا جی؟ تو یہ آپ کی انوکھی شان ہے، کیا جی؟ آپ کی انوکھی، صرف صحابہ کرام میں نہیں، پوری تاریخ انسانیت میں، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ اچھا، اب
6 ہجری کو نا امام الانبیاء نے تقریباً 1400 صحابہ کو ساتھ لیا، اپنی رفاقت کی سعادت بخشی اور عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. تو حدیبیہ کے مقام پہ نا کافروں نے روک لیا. کافروں نے کیا کیا؟ روک لیا کہ آپ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی، جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب ان 1400 صحابہ میں سے اپنی نمائندگی کے لیے، اپنی پریزنٹیشن کے لیے جس کو چنا اس کو عثمان غنی ذو النورین کہتے ہیں. اپنی نمائندگی کے لیے اپنا ایمبیسڈر بنایا، اپنا سفیر بنایا، مکہ میں بھیجا کہ جا کے ان سے بات کرو کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں آئے. تو 1400 صحابہ میں نمائندگی کے لیے جس کو چنا اس کو عثمان غنی کہتے ہیں. چناؤ کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، چننا کیا ہوتا ہے. چناؤ کو تو آپ سمجھتے ہیں. عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ عام کو نہیں چننا. عام بھی یہ سمجھتا ہے کہ خاص کو چننا ہے، چاہے وہ پھلوں میں سے چننا ہے، چاہے وہ بندوں میں سے چننا ہے، چاہے قربانی کے لیے منڈی سے لیلوں میں سے چننا ہے. عام بھی یہ سمجھتا ہے خاص کو چننا ہے. پھر جڑا خاص ہوئے وہ جنہوں چنے گا وہ کتنا خاص ہوئے گا. انہوں نے چنا جس کو نبیوں کا امام رب نے چنا. اس نے چنا جنہیں محبوب رب نے چنا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھا چلیں، آپ جب گئے ابو سفیان نے کہا، کیونکہ آپ کو چنا نا، آپ بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، بڑے بردبار تھے، بات چیت کرنا جانتے تھے، بڑے حلیم الطبع تھے. شان تو سب صحابہ کی کیا بات ہے نا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے جو ان کو چنا نا، آپ نے ان کو جب چنا اس مقصد کے لیے، تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خیبر کے لیے کس کو چننا ہے، حدیبیہ کے لیے کس کو چننا ہے. یہ میں بات کلیئر کرتا جاؤں نا. میرے نبی کے چناؤ کا یہ عالم ہے کہ آپ چننے سے پہلے یہ جانتے ہیں مکان کون سا ہوگا، کام کون سا ہوگا، اور جو چنا جائے گا اس کا نام کون سا ہوگا. تو آپ بہتر جانتے ہیں خیبر کے لیے کس کو چننا ہے، ہجرت کے لیے کس کو چننا ہے. تو حدیبیہ میں امبیسڈر بنانے کے لیے کس کو چننا ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی. ابو سفیان کے بعد ابو سفیان اب چونکہ پرانے ریلیشن تھے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا بڑا مقام تھا، سجاد صاحب بڑا مقام تھا، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے تاجر. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ سامنے بیت اللہ ہے، تم طواف کر لو، صفا مروہ ہے صحیح کر لو، حجر اسود ہے چوم لو، لیکن تمہارے نبی پاک کو عمرے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، طواف کی اجازت نہیں دیں گے. تو اس سچے حکمدار نے جانتے ہو جواب کیا دیا؟ کہا کہ بھائی میں اپنے آقا کے بغیر طواف کر کیسے سکتا ہوں. تم لوگ کہہ رہے کہ تمہیں کھلی چھٹی ہے تھی کر لو، کیا نہیں توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کعبہ ہے، اس کو قبلہ بنانے والا آمنہ کا نام ہے. وہ جانتے تھے یہ کعبہ ہے اور آمنہ کا لال کعبے کا بھی کعبہ ہے. انہوں نے کہا کعبے دے تاں طواف کریں گے جو کعبے دا کعبہ نہ آئے گا. جو کعبے دا کعبہ، بھائی ہم تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں نا، مکہ کی حب کس کو نہیں، بیت اللہ کی حب کس کو نہیں، طواف کرنے کا من کس کا نہیں چاہتا، صفا مروہ کرنے کی چاہت کس کو نہیں، حجر اسود کے لیے دھکے کون کھانا نہیں چاہتا. لیکن لین کلیئر ہے، کوئی رش نہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں. سیدھا جا کے چم کے تو جا کے کہیں گے جو میں چمیا حجر اسود نوں. نہیں سمجھ آ رہی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ جانتے سن ان چومن جو بنایا ہے تو آمنہ دے لال نے بنایا ہے، جی وہ نہیں ہوئے گا تو سر چمنا بھی کوئی نہیں. کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی سمجھ آ رہی؟ اچھا ادھر اب صحابہ کرام آپس میں چیم گوئیاں، بھئی عثمان تو کمال مزے لوٹ رہے ہوں گے، طواف بھی کر رہے ہوں گے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صفا مروہ کی صحیح بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کی بوسے بھی لے رہے ہوں گے. وہ ایسے سوچ رہے
تو جانتے ہو آمنہ کے لال، یہ دیکھیں ذرا یقین کا کیا عالم، یقین کی کیا کیفیت. اس کو کہتے ہیں تعلق، اس کو کہتے ہیں ایسوسیشن. آمنہ کے لال نے کیا فرمایا کہ میرا عثمان، فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ کمال نہیں ہوگی؟ میرا عثمان میرے بغیر، ہائے 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 اللہ اکبر. اچھا پھر وہ ایک بات اڑی، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل کر لیا، ادھر ذرا ٹھہرا لیا ان کو. اب خبر پہنچی پیچھے کہ جی شاید ان کو شہید کر دیا گیا. عثمان غنی النورین کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا. اب وہ جذباتی ہو گئے صحابہ کرام. انہوں نے کہا جی ہم نے اب بدلہ لے رہا ہے. جب تک بدلہ عثمان نے، ہم چین سے نہیں بیٹھے. مولا علی نے بھی تلوار نکالی، فرمایا جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اب لیڈر سچا وہ ہوتا ہے جو اپنی جو پیچھے عوام ہے نا، جو ساتھی ہیں، ان کے جذبات کو صحیح سمت پہ لگائے. جب آپ نے دیکھا نا کہ جذبات کا عالم یہ ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم عثمان غنی کا کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے. امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تم سے بیعت لیتا ہوں اس بات کی کہ تم جہاد کرو گے اور عثمان غنی کا بدلہ لو گے. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ نہیں آئی. تم جہاد کرو گے تو جہاد ہونا کی ہے؟ عثمان غنی کا بدلہ. نہیں سمجھ، نہیں اجے بھی سمجھ نہیں آئی. جہاد ہوتا ہے فی سبیل اللہ، جہاد ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. فرمایا میں تم سے بیعت لیتا ہوں، موت کی بیعت لیتا ہوں، جہاد کی بیعت لیتا ہوں، عثمان غنی کے بدلے کی بیعت لیتا ہوں. پتہ لگا کہ امام الانبیاء در پردہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد صرف تلوار لے کے میدان جنگ میں لڑنا، صرف راہ خدا یہ نہیں، عثمان غنی کا بدلہ لینا بھی جہاد ہے. مجاہد وہ نہیں جو میدان جنگ میں جا کے لڑے، مجاہد وہ بھی ہے جہاں عثمان غنی کا بدلہ لے. میں جملہ سمجھتے نہیں نا تسی، جہاں ہوتا بدلہ. پھر بیعت نہیں، صحابہ نے بیعت کی امام الانبیاء کے ہاتھ پہ کہ اسی بدلہ لا کے. بیعت نہیں تو جو ہے آپ کی کوئی نہیں ہے، بیعت نہیں نا. اب یہاں پہ کئیوں کو تکلیف ہوئی. ویکھو جی تسی آندے ہو کہ نبی غیب دا علم رکھتے نے، تو انہوں نے تو کیا شہید ہو گئے، تو انہوں نہیں پتہ لگا کہ نہیں شہید، تو بیعت لے رہے ہیں. میں کہ امام الانبیاء نے یہ دلیل پیش کی کہ مجھے پتا ہے وہ کیا، کہ جب سب کی بیعت لے لی نا 1400 صحابہ دی، پھر امام الانبیاء نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ بلند فرمائے، دونوں ہاتھ بولو بلند فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں. یہاں سے بتا دیا کہ شہید کی طرف سے بیعت ہوتی نہیں. عثمان غنی کا ہاتھ کہہ کے نا اس کو بیعت لے کے امام الانبیاء نے بتا دیا میں جانتا ہوں کہ وہ شہید نہیں. سمجھ آتی پئی ہے تو کوئی نہیں آتی پئی؟ سجاد سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں شہیدوں کو تو بیعت نہیں ہوتی، شہید ہو کے وہاں کے بیعت کرے نہیں. فرمایا وہ ہاتھی ہوتے انہوں بیعت. اے آپ دا عمل مبارک دس رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جدو ہاتھ تیرا ہاتھ چڑھیا دیکھو نا کی سلسلہ چلتا پیا ہے. جدو ہاتھ رکھ دیتا نا 1400 صحابہ نے گواہی دے دیتی، انہوں نے کہا جی بیعت کر لیں گے اسی کرا گے. ہوں چیک کرو مقام عثمان. جدو انہوں نے کہنا اسی بدلہ لاں گے، بیعت کادی ہو رہی ہے؟ بدلہ لاں گے. بیعت کادی ہو رہی ہے؟ جان دی پرواہ نہیں کرنی، بدلہ لینا ہے. کدا؟ عثمان غنی دا. اس مقام پہ یہ جو سورہ فتح کی میں نے آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا، اس مقام پہ پھر جبریل آئے اور کیا پیغام لائے؟ سونیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اینا مومنہ تو رب راضی ہو گیا، اینا مومنہ تو رب راضی. دو گواہیاں آ گئیں کدیاں؟ رب دیاں. کی گواہی؟ ایک تو مومن نے، ایک تو مومن نے، دوجا میں انہاں تو راضی ہاں. اچھا جی راضی کی انہوں نے کیا کیتا؟ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے کیا کیتا؟ انہاں ارادہ کیتا ہے، انہاں ارادہ کیتا ہے. کہا عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. تو جڑا ارادہ کرے کہ نبی نے یار کا بدلہ لینا ہے،
رب اندے تو راضی ہو جاتا ہے تے جڑا بدلا لے لے، جڑا بدلا لے لے، ارادہ جڑا کر لیا انہاں ارادہ کیتا نہ گے توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں. رب نے کہا مومن نے سچے سچے سارے، توجہ ہے نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ پھر اگلا پیکج کی دیتا، انہیں کہا سونے اپنے ہاتھ نو تو سمانے گلی دا ہاتھ رکھیا نا تو باقی تھلے ہے انہاں دا تے اوتے تو اپنا رکھیا ہے. پھر رب نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، سونے جڑا تو اپنا اوتے ہاتھ رکھیا نا تیرا نہیں وہ رب دا ہے. مشورہ کر کے کسی نے سبحان اللہ کہہ دینا نا، کیونکہ تمہیں کی پتا کہ لوگی کی آتے ہیں، لوگ آتے ہیں تم رب سے ملا دیتے ہو ان کو. بھائی ملائیے تو ملائی ہے جی کوئی جدا ہوئے آمنہ دار خدا نہیں، پر خدا تو جدا ہی نہیں. ان کا سجد ہاتھ رب نے کہتا ید اللہ ہی، اللہ کا ہاتھ ہے جڑا ہاتھاں تو پاک ہے نا، وہ کہ میں ہاتھ تو پاک ہاں تے جے میرا ہاتھ دیکھنا نا میرے محبوب کا ہاتھ دیکھ لو کیونکہ ید اللہ ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ جے کوئی آکھے میرا ہاتھ ہے وہ دارا اسلام جو خارج ہے، جیڑا آکھے میرا ہاتھ ہے دارا، کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے. تو جے کو کہے رب دا ہاتھ ہے رب دی آنکھ ہے تو فارغ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیڑا رب دا ہاتھ آکھے نا تے جے او فارغ ہے نا تے جڑا نبی دے ہاتھ نو او دے تو وقت آکھے نا او بھی فارغ ہے. نہیں سمجھ آ رہی تو آ رہی سمجھ گئی کوئی نہیں کہ پڑھیے نماز ہمیں ٹھل لائی جانے ٹائم پاس کرنا آئے ہو آندھی بھی سمجھ کنے گیا سی کنے گیا جی ہاتھ ایسے لیے عاشق آندہ ہے جدا ہاتھ رب اپنا وہ ہاتھ آنکھیں جدا وہ ہاتھ رب اپنا وہ ہاتھ آنکھیں ہوئے کافر جیڑا وکھیا تھے. گل کو سمجھ آ رہی کوئی نہیں ہے؟ کافر ہوئے گا نا کیونکہ قرآن جو کہتا ہے تو قرآن کا منکر کافر ہے نا. خالق قرآن نے کیا تو قرآن نے کیا تے صاحب قرآن نے کیا. تو جو ہے قرآن میں دکھاؤ والے میں دسو دکھاؤ قرآن میں دکھاؤ نبی دا ہاتھ رب دا ہاتھ قرآن میں ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہتھاں دے اوتے رب دا ہاتھ ہے تے دس کدا ہاتھ سی آمنہ دے لال دا. نہیں سمجھ آ رہی تانوں کیا آ رہی ہے؟ ہاں جی بھی سمجھ ہیں اللہ اکبر کبیرہ. تے گل ہے کہ جیڑا عثمان غنی ذوالنورین نال اپنا تعلق شو کرے کی شو کرے پھر بولو بھائی انہوں نے تعلق ہی شو کی تھا نا کیسی بدلہ لائیں گے جیڑا انہوں نے تعلق شو کرے انہوں دے بارے بیٹھک کرے کی کرے بیٹھک کی تھی نا انہوں بارے کے بدلہ لائیں گے تے تعلق شو کی تھا کہ انہوں دا بدلہ لائیں گے تے جیڑا بیٹھک کرے عثمان غنی ذوالنورین لئی تے جڑا تعلق شو کرے عثمان غنی لئی تے رب نو کی نام آندا رضی اللہ عن المومنین رب انہاں تو راضی بھی ہے تے مومن بھی نے. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ امام الانبیاء کو تو اتنا پیار ہے ان سے سیاستہ کی حدیث ہے کہ جنازہ آ گیا کی آ گیا ہاں جی سرکار کو کیا سرکار جنازہ پڑھا دیو آنو میں جنازہ نہیں پڑھانا سرکار کوئی رحمت اللہ علیہ کا دن کہا نہیں کیتا دیا فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے تو جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو رب بھی اس میں رحم و کرم نہیں کرتا رب بھی اس میں رحم و کرم جنازہ نہیں پڑھایا اس طرح لفظ چیک کر رہے ہو کہ کوئی نہیں کر رہے نہیں تو لفظ بالکل نہیں چیک کر دے. اچھا دیکھو نا ہوں کئی بندے اس چکر چ پی جاتے جی ایک ہی صاحبزادی تھی حضور کی اور بھائی قرآن آندا ہے ایک نہیں سی
قرآن کی آتا ایک وہ ایتھوں کم موڑتے ہیں ایک تھی اگے گل ہی نہیں تے عثمان پاک لے بھائی وہ دورہ تو تاں منن گے نا اس تو علاوہ ایک منن گے ایک منن بھی چار کوئی نہیں توجہ ہے تو بھائی تو ملنگ راضی ہو نہ ہو ملنگ ننگ تلنگ راضی ہو نہ ہو عثمان تے او جڑا کہہ دے نا عثمان دا بدلہ لینا ہے تے رب دا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاندا ہے اے مومن بھی ہے اے تو میں راضی نہیں ہاں تو ملنگ نہ راضی ہوئے یہ کہڑی گل ہے نہیں سمجھ آ رہی نہیں آندی چلو میں سمجھا چڑھنا کہ تو اللہ اے جدوں ایت آ گئی نا پھر سرکار نے پتہ کی فرمایا سی سرکار نے فرمایا کہ جب آیت آئی ہے تو فرمایا جڑے 1400 صحابہ نے جڑے بیعت کی عثمان غنی دے فرمایا اج تو بعد انہاں ساریاں تے دوزخ حرام ہے اے کو سرٹیفکیٹ آپ نے جاری کیتا ہے کہ اج تو بعد انہاں ساریاں تے کی ہے انہاں تے ساریاں تے دوزخ حرام سرکار نے کہا رب نے کہا راضی بھی ہاں مومن بھی ہاں تے مینوں وچ کھاتا تو سنا اوتھے ہو ہی رہیا سی اے دسو مینوں اے تو سوچنا جا رہی اوتھے ہو ہی رہیا سی کہ اتوں ڈبل ڈبل پیکج آ رہا ہے امام انبیاء لو بھی پیکج آ رہا ہے تے وچوں میں وجہ بھی دس دیو نا سمجھ آ رہی ہے وجہ کی ہے عثمان غنی ذوالنورین آئے ہائے توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کل ازواج کیا بنات کے سورہ احزاب چکو اے محبوب اپنے نبیوں کو کہہ دے اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دے بنات کہتے بیٹیوں کو بیٹی کو کہہ دے نہیں کل ازواج کا و بناتی کا بنتی کا نہیں بیٹی کو کہہ دے تو قرآن ایک کلیئر کر رہے ہیں نا ایک نہیں سی بناتی کا جمع ہے اور توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے رب کا قرآن پہ پڑھنا کوئی روایت نہیں کوئی حکایت نہیں قرآن کی آیت ہے کہ بنات جمع نہیں ہوتا ہے تو ملانگے کا ایک رد ہو گیا نا کہنا کہ ایک بیٹی اور سن رہے ہو نا ایک تو قرآن کہہ رہے بناتی کا انہوں نے پتا ایک کے جنہیں دیتی ہے انہوں نے پتا کہ ایک دیتی ہے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آ رہی نہیں بالکل نہیں سمجھ آتی ہے ہائے 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 چلو ہوں سنو میں کوشش کرا ایک روایت تھا وہ پیش کرا جی عثمان غنی پاک دی شان ہوئے نال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑی حضور دی لخت جگر نے انہاں دی بھی ہوئے اچھا ایک گل سن لو میں اون دی بھی روایت ذہن چ حضور دی سب تو بڑی صاحبزادی دا اس میں گرامی پتہ کی ہے حضرت زینب کی ہے جی حضرت زینب حضور دی سب تو بڑی صاحبزادی دا نام وہ گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی مولا علی دی صاحبزادی بھی زینب ہے نبیاں دے نبی دی صاحبزادی کا نام زینب ہے گھر کو سمجھ آ رہی ہے اچھا ان کی بیٹی تھی حضور کی نواسی حضرت امامہ بنت زینب بخاری شریف دی حدیث ہے امام الانبیاء جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے نا وہ جانے نہیں دیتی تھی میں نہیں جان دینا بھائی باہر وہ دیکھو نا بعض طاقتیں ایسا ہوتی ہیں کہ بڑا جنہ مرضی پلوان ہوئے نا تو انہوں سامنے بندہ زہر ہو جاتا بچے ہوئی بندہ لک لکا کے نکلتا ہے پتہ نہ لگے اور انہیں فیر مار دینا تو انہوں کوئی گولی مار دینی کی وجہ ہے نا طاقت ایک اور گل کو سمجھ آ رہی ہے خیر نہیں سمجھ آتی تو تمہیں سمجھاتا ٹھیکہ بھی میں کوئی نہیں لے آیا ہوں گل سنو رون جدو بھی سرکار نماز پڑھ جان تو بچے جویٹ ہی کرتے ہیں تو رون توجہ ہے تھوڑی کوئی اچھا ایک باری بی بی زینب نے انہوں نے پھڑ لیا نا سرکار نماز پڑھنے نہیں جان لگے گل سمجھ آ گئی وہ رون لگ پہ کون حضور دی نواسی حضور دی کی نواسی میں گل کہاں پہ سنانا تمہیں پتا لگے گا نا نواسی کدوں ہوتی ہے پہلے بیٹی ہوئے گی تو نواسی ہوئے گی نا نواسی رون لگی بخاری کی حدیث ہے نواسی رون لگی سرکار نے کہا آن دے زینب اینو آن فرمایا سر ابا جی تسی نماز پڑھو گے کہ اینو سانبھو گے فرمایا دوویں کام کراں کی ہے دوویں کام کراں جدوں لیا نا نواسی نو امام الانبیاء نے اللہ اکبر کہی تو نواسی کتنے حضرت امامہ آپ نے اتنے اللہ شاید سینے کے نال جب رکوع فرمان لگے تو نواسی نو سائڈ سے کھڑا کیتا رکوع فرمایا سجدہ فرمایا پھر کھلوتے پھر انہوں گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں تو جب سجدہ کرن تو رکوع کرن تو نواسی آپ دی زلفاں نال کھیڈے بلیل دی زلفاں نال اور گل کو سمجھ آ رہی ہے کہتے ہیں اگر اور بیٹی ہوتی کہ نواسی اس کے علاوہ دکھائے بخاری ویخ نواسی ویخ عمر ویخ نانا جان ویخ توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے چلو خیر میں کہ اے کلیئر کرا نا بیٹیاں اصل گل ادھر ہونا حضرت رقیہ دیکھو حضرت
उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़म पता की आंदे हज़ूर दे सारे सहाबी सोने सन, सारे सहाबी सोने सन, लेकिन उस्मान गनी सारियां तो सोने सन। सहाबी रसूल ने कहा सारियां तो सोने सन, उच्चा लम्बा कद, गली दाढ़ी, बड़ा बचका सी उन्होंने। खैर ओ हज़रत उसामा बिन ज़ैद ना आंदे मेरी उम्र भी छोटी तो मैनू भेजा सरकार ने घर ना सालन पकिया तो गोश्त सी तो बड़ा मज़ेदार पकिया, तो जो कोई मज़ेदार शह होती तो फिर अपने याद आते ने ना, असी किसी शहर जगह से जाइए कोई चीज़ बहुत स्वादी पक्की हो ना तो मैं दिल करता यार थोड़ी पैक भी करा लो बच्चों ने, होंगे कि नहीं अं तुम आप को नहीं कौन बच्चों ने की देनी है, सुभान अल्लाह कह दिया करो फिर दे ही देनी है। मैं कहा कह मैं दे छड़ देना, तुम सुभान अल्लाह को तुम्हें भी दे देंगे। जो रब ना ना दे रहा हो तो जिन्होंने दे रहा हो ना सदका दो ना, या अल्लाह उन्होंने जो देना वो सदका मैनू भी दे, ये भी दुआ है वे। नहीं जी वे टिड्डा जी तू ही पुत्र तू ही थी। अच्छा वो आपने क्या कि जाके मेरी बेटी ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने कहा मेरी बेटी रुकैया में जाके दे आ, गल को समझ आ रही कोई नहीं आ रही, सालन जड़ा ना उन्होंने जाके दिया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैं गया, उम्र भी मेरी थोड़ी सी, उदों पर्दे भी इकामत ना आए तो किसी ने आन जान की कोई रोक टोक नहीं सी। जो मैं कशाना रुकैया उस्मान पाक के कशाना से गया तो मैं की देखना कि हज़रत उस्मान तो इमामुल अंबिया की लफ्ज़ जिगर हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने अकद होया हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का, कहते 4 बजे तशरीफ फरमा ने। कहते मैं जो गया ना, कहते ने कि मैं जो वेख्या तो मैं वेखदा ही रह गया, हज़रत उस्मान गनी एडे सोहने ते इन्ना नवाजिया है अल्लाह पाक ने हज़ूर दी लफ्ज़ जिगर नहीं ते की जोड़ी है कि मैं देखते ही गया, मैं देखते ही गया कि मैंने असल काम ही भूल गया कि मैं करन की आया। वो हज़रत उस्मान गनी मुस्कुराया, उन्हें पूछा उसामा किधर आया है, तो कहते जो बंदे की सुते पे अख नहीं खुल जाती, तो कहते मैं क्या मैं सालन सरकार ने पेश किया सी वो मैं देना, कहते मैं दे के वापस आया, मैं रात हूँ सोचता रहा। वो ये चाह होते हैं ना पुराने वक्तों च ना, ये बुढ़ियां बरात आती सी ना तो छत्तां ते चढ़ जांदियां सन, गलियां च निकल आउंदियां सन, लाड़े नूं वेख के आंदियां सन कि रब ने सोहनी जोड़ी बनाई। पता नहीं कोई पिंड का तल्लुक रखता, मैं ही पेंडू बैठा है रब ने वाहवा सोहनी तो गल होंदा ना चाह उन्होंने सोचते हैं कि रब ने जोड़ी वाहवा बनाई, उसने दिता उस्मान गनी भी रज के ते हज़ूर की लफ्ज़ जिगर भी बड़ा ही नवाजिया है। तो मैं हज़ूर नाल गल करांगा जाके, सोचते आ रहे हैं आंदे जो आमना के नाल हुसैन के नाम जान सिद्दीक के जागरे गार जो जन्म मुबारक जाए ना, तो कहते मैं गल अजे शुरू की करनी, सरकार पहले ही फरमाउण लगे कि उसामा हज़रत उस्मान नूं ते साडी साहबजादी नूं वेखे, उस्मान नूं ते साहबजादी नूं वेखे सरकार वेखे, एडी सोहनी जोड़ी अगे किते देखी है नहीं, सरकार एडी उमर हो गई है, एडी सोहनी जोड़ी पहले नहीं तकी। तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही, आंधी भी हुसन की तारीफ कर रहे हैं, उस्मान गनी दे हुसन की तारीफ कर रहे हैं। कौन जिन्हों ते आगे हुसन, जिन्हों ते शुरू भी हुसन, जिन्हों तो होगा मुकदा भी है जिन्हों ते आगे। तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं है। अच्छा ये मक्के च ना बड़ा जुल्म सितम होता सी, ते हिजरत मदीना तो पहले भी एक हिजरत हुई, फटाफट सुनो, हिजरत मदीना तो पहले भी एक हिजरत, उन्होंने हिजरत हबशा की आदे हिजरत ये हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ज़िल हिजरत है इस वास्ते कहते हैं इन्होंने 2 हिजरत की, हिजरत मदीना भी हिजरत हबशा भी। तो हज़ूर दी साहबजादी ज़ुल्फ़िया अर्ज़ करनी या रसूल अल्लाह इजाज़त होवे तो मैं उस्मान को साथ लेके हबशा की तरफ हिजरत कर लूँ। अच्छा देखो हिजरत जी है ना, ये जी रब ली की जाती है, दीन ली की जाती है, ये बड़ी फजीलत है, ये बड़ी फजीलत। अच्छा लोगों ने की लेकिन फैमिलियां के नाम नहीं, हज़रत अबू बकर पाक ने भी कल्ले हिजरत की थी, फैमिली पीछे, उमर पाक ने भी कल्ली फैमिली पीछे। तो जो है थोड़ी हज़रत उस्मान गनी ने हिजरत की थी फैमिली, कल्ला बंदा करे ना काम तो औखा सौखा होकर कर लेंदा, फैमिली के नाम काम औखा होंदा ना यार नहीं। मेरे एक दोस्त हुणे हज करके आए ने, वो ना फैमिली नाल गए ने, बीवी नाल कल्ली नाल, ठीक है। तो उन्हें मैं अपनी बुढ़ी को कह दिता है
کہ بھائی میں حج کر لیا، تینوں مبارک تو مینوں مبارک. انہیں کہا اگلی باری نا میں کلے جانا ہے کیونکہ میں ری جانا نہیں ہے ٹکا کے، کیونکہ فیملی نال ہوئے تو ذرا بندہ تھوڑا لمیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ گل کو سمجھ آ رہی جی ہے. سفر مشکلات ہوتی ہیں، تو جتنی مشکل زیادہ ہوئے انعام اجر فضیلت زیادہ ہے، جتنی مشکل ہوئے یہ گل ہے. تو عثمان غنی ضرور رہنے اپنی زوجہ نو لیا اجرت افشا کر کے ہوں مجمع زوائد چک کے دیکھو سرکار جہاں اتوں آتا جاتا سی نا افشا انہوں پوچھنا میری بیٹی کیسی ہے، عثمان کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے، عثمان کیسا ہے. ان کوئی خبر نہ لبے، کوئی خبر نہ لبے تو امام الانبیاء کا دھیان ادھر رہے. توجہ ہے. ایک عورت آئی، ایک عورت انہوں پوچھا کہ سنا عثمان کا کی حال ہے، میری بیٹی کا کی حال ہے. وہ کہنے لگی کہ بھائی عثمان دی تو سرکار گل ہی نہ پوچھو، عثمان دی گل ہی نہ پوچھو. جیڑی شہر نو ہاتھ پاتا ہے مٹی نو ہاتھ پا دے رب سونا بنا دینا. توجہ ہے تو کوئی نہیں، ڈائلاگ نہیں مجموعہ زوائد چکو مٹی نو ہاتھ پائے سونا. تو سرکار سکھی نے، سرکار سکھی. اس مقام تو سرکار نے فرمایا مجموعہ زوائد میں بھی ہے، تاریخ الخلفاء میں نامی صدی کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی بھی اس روایت کو لے کے آئے. اس مقام پہ حضور نے فرمایا کہ بھئی پیغمبروں میں لوط علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی. اپنی زوجہ کے ساتھ کنے بولو حضرت چودھری تو ہی بول اچھا کی ہے قرآن چ لوط ہے لام بہت پہ لوط کہنا 3 نیکیاں کا ثواب ہے. لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی زوجہ دے نال. فرمایا ادوں لے کے ہون تک کسی نے بھی اپنی زوجہ نال ہجرت نہیں کی تھی. جے لوط علیہ السلام تو بعد کسی نے اپنی بیگم نال ہجرت کی تھی تو عثمان غنی ہے. اور توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے. عثمان غنی کون ہے؟ عثمان ایویں انہوں نے ہجرت این کہتے ہیں. اور توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے. سرکار ایک باری گئے نا حضرت عثمان غنی نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ میں تو میں وہ دس رہی تاکہ پتہ لگے نا چلا کہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں چیک کرو. میں تاں واسطے ڈبل پیکج پیش کر رہا ہوں. حضرت رقیہ تے حضرت عثمان غنی ضرور ہیں 4 بھائی تے جلوہ فرمان ہے. تے حضرت رقیہ حضرت ابو ہریرہ تو روایت ہے حضرت رقیہ سر چ پانی پا رہے ہیں عثمان غنی دے کہ انہوں نے سر تو ہو رہے ہیں. اچھا جب امام الانبیاء تشریف لے آئے نا تو چچیے عثمان غنی کیونکہ کامل حیاء والی ایمان نے شرم و حیا کا فیکٹر نے انہوں نے جگائی کہ آپ دی لخت جگر حضرت رقیہ بھی رک گئی. کی جی بولتے نہیں تھی بھی روکی گئے ہو. حضرت رقیہ رکیاں تو نہیں رکنا، حضرت رقیہ بھی رک گئیاں. تو امام الانبیاء نے پتہ کی فرمایا ہائے ہائے کیا تربیت ہے. دیکھو نا کیا ایتھے ہونا جھوٹے ظلم کڑے نے سی کہ جی بچی کا بیاہ کیتا جی 5-6 مہینے بعد کیا بڑا ظلم ہو رہا. کی ظلم ہو رہا جی؟ وہ چولہے کے دیکھا جی روٹیاں پکائی جا رہی جی. وہ بھائی اپنا ہی کام کر رہی ہے نا، انہیں کتنے نوکری سے تو نہیں آتا تو دور سے انہوں تاں تو پھر گھر بندہ کرے بھی نا. انہیں تربیت کرو. ہوں تو تحقیق آ گئی ہے انگریزاں دی کہ جہاں بڑھیاں کپڑی پوچا کردیاں نے انہوں کمر درد نہیں ہوتی. اور گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتنی نازک قوم ہے وہ بھی منن سے مجبور ہو گئی ہے. حضرت رقیہ کچا مکان لیب لاب بھی کردیاں نے، چکی بھی پیسدیاں نے، آنڈی روٹی بھی کردیاں نے، تے خامن دی خدمت بھی کردیاں نے. بھائی روٹی دینا حضور کو پوچھا بہترین مسلمان کہڑا ہے؟ فرمایا جب سلام چ پہل کرے تو روٹی زیادہ کھوائے. نہیں سمجھ آ رہی تو تم رہتی تیری بہترین مسلمان ہوئی ہے روٹیاں کھوا رہی ہے. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. تھی آدھے جا سانو کھوائے وہی بہترین ہے. نہیں سارے کھوائے. ہائے 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 ہائے. کہ وہ سرکار نے دیکھو تربیت کی. آپ نے فرمایا حضرت رقیہ نو کیا تیے شوہر دی خدمت اور زیادہ کرنی ہے. اینا بھی کہہ دے خدمت کری تم بہت اچھی یو ڈڈ ویل کیا بات ہے کیپ اٹ اپ جاری رکھو ادھر نہیں اور زیادہ خدمت کرنی. فرمایا میرے سارے جڑے صحابی نے نا انہوں دی شان ہے
لیکن یہ جڑا عثمان ہے نا میرے اخلاق سب تو زیادہ میرے اخلاق سے سب سے زیادہ مشابہت کوئی رکھتا ہے تو وہ عثمان ہے. نہیں تو سمجھ آتی تو عثمان نہ اچھی کہنی سی. سرکار نے کہا سب تو زیادہ میرے نال اخلاق عثمان دے ملتے ہیں. میں پھر بولن لگا کتنے تمہیں نتیجہ دینا ہے. سب تو زیادہ میرے نال اخلاق عثمان کے ملتے ہیں. ایک اور حدیث بات سنو. فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق نہیں پھر حدیث بات سن لو نا. قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق وہ سب تو زیادہ قریب ہو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ میرے قریب ہوگا. سب سے زیادہ عثمان وہ ہے جس کے اخلاق وہ ہے جو آمنہ کے لال کے ہیں. یہ کتنا قریب ہوگا. جنہیں اخلاق اعلیٰ نے اس نبی مہربان نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ اخلاق جو ملتے ہیں وہ کس کے. وہ گالوں کو سمجھ آ رہی ہے. اگے بڑی گل ہے چلو لیٹیے. اور سرکار ایک باری پھر گئے اس گل کو کمپلیٹ کر دیا. سرکار ایک باری بولو پھر گئے نا تو پھر کی دیکھا کہ حضرت عثمان کا نہیں گھر کوئی نہیں تے حضرت رقیہ نے حضرت بولو حضرت تو فٹافٹ انہوں نے قبر ایسا کہ سرکار پوچھ رہے کیا جی ابا جان آج میں نے عثمان کے بالوں میں کنگھی کر کے باہر بھیجا ہے. سمجھ آؤں تو سبحان اللہ تمہیں کبھی کسی کنگھی پھیری ہوئے تمہیں جن پھیرے ڈنڈا ہی پھیرے ہیں. اس چیز کو محسوس کرو نا وہ کہ آمنہ دلال نے جو فرمایا سی خدمت زیادہ کریں انہوں نے کہا سونیا عمل کیتا تیرے کہن تے عمل کیتا سونیا تیرے کہن تے آج خدمت چوکھی کی تھی صرف سر نہیں توتا تو گے کنگھی نہیں بھائی. تو جو ہے تو آمنہ دلال نے پھر کو کی مصدہ سنایا. آپ نے فرمایا یہ تیرے تو بھی رب راضی عثمان سے بھی رب راضی. تو جو ہے میں تیرے تو بھی راضی میں عثمان تو بھی راضی میں تھوڑے دونوں تو راضی. قرآن چ رب انہاں راضی ہے جڑے عثمان غنی نال راضی نے. نبی دے فرمان وچ بھی سونا او نال راضی ہے. نہیں سمجھ آ رہی تانوں آندی پئی ہے. اچھا سنو اے نا ہن جدوں غزوہ بدر ہویا نا کی جی عثمان غنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئی بیمار ہو گئی. سرکار نے فرمایا عثمان اسی تو میں نہیں جاؤں گے بدر چ یا تو جائے گا یا میں جاؤں گا. تو ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی عرض کی یا سو جویں تہاڈا حکم ہوئے. تو دوسری روایت ہے سرکار نے فرمایا کہ میں اب تک کمان بھی سنبھالنی ہے تو میں جانا کہ تو ہے دی تیمارداری کرنی پیچھے لو چیک کرو توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے تو ہے جی تیمارداری. اب کو ریوارڈ تے ایوارڈ سمجھو نا کہڑا ملے ہے. تمہیں پتا ہے کہ غزوہ بدر چ 313 نہیں سن 312 صحابی سن. تو فکر تو 313 نہ بول دو یہ صحابی 312 سن. مدینے رہ کے بھی جڑا بدری صحابی بنیا وہ عثمان غنی ہے. رجسٹر میں عثمان غنی 313 ہے. توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے. کہاں رہ کے بھی بدر دے رجسٹر جنہوں تیجے نمبر دینا ہے انہوں عثمان غنی آندے نے. تو آنے نبی کو اختیار کوئی نہیں دسو نا 313 کا فکر ہے نا جو چیلنج توڑنا دے گل کرتے ہوئے 312 گئے نے 13واں کون ہے جی کہ 13واں عثمان غنی ہے تو کیا وہ تو مدینے چ سن. سمجھ ہے کہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ.
تو جڑا نبی غیر حاضر نو حاضر کر لے نہیں سمجھو میں بھی چھڑنا نہیں ہوتا چاہتا میں ذوق نہ آیا کوئی ایسی گل نہیں میں کہنا تنخواہ تے لگا ہے کہ تجھ میرے تو کٹا دینا ہے میں تمہیں کٹ دیا اتوں پڑھ کے توجہ ہے کہ نہیں ہے اج جی عشق رمک دمک نہیں سانوں دی لوڑ بھی کوئی نہیں میں تو کوئی اللہ کے گھر سے نکال رہا ہے اللہ نو پتہ ہے ذوق لو نا جی 80 کا ذکر پہ ہوتا میں تو چھڑے تمہیں گجلی گل کو سمجھ آ رہی ہے جہے آتے نے نبی حاضر ناظر نہیں نبی نو حاضر ناظر نہیں آندا غیب ہے او نبی جڑا غلام بھی غیب ہوے اونوں حاضر کر چھڑدا ہے کمال ہوگی تواڈے دی گل سبحان اللہ بدری صحابہ کا رجسٹر چک کر جاؤ تو بدری صحابہ کا نام چیک کر جڑے نے عثمان غنی وچ ہے جا میں بدر چ گیا تو بھی جا چیک کر جا کے ہاں نہ انہاں دا نام بدریاں دی لسٹ ہوے تو میرا نام ہٹا دی پڑھ کے تے جے نام لسٹ وچ ہے تو مینوں دس اے تے ہے نہیں سن نام وچ کتھوں آیا کمال ہوئی کھڑو دی تہاڈی اس نبی نوں آندے حاضر نہیں جے غیر حاضر نوں حاضر کر چھڈے نہیں سمجھ آ رہی آدھی بھی ہے چلو پھر گل مکائیے تو جب سرکار بدر تو واپس لیا رہے تھے انہوں نے وصال ہو گیا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہو گیا وصال ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہوں بڑے غمگین سن عثمان غنی ذو رہن رو رہے سرکار پوچھے کیوں رونا کیا سرکار تہاڈے ایک تعلق سی ایک نسبت سی تو اج ٹوٹ گئی تو سرکار نے کی فرمایا اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی فرما دیتا کہ تعلق برقرار ہوئے توجہ ہے تھوڑی صحابہ نے کہتے سرکار تسی کئیاں نے کہا کہ تسی دوسری صاحبزادی کی ایک دے دیتی تے آمنہ دے نال پتہ کی فرمایا فرمایا میں اپنی مرضی نال نہیں دیتی وہی آئیے رب دے حکم سے دیتی ہے میں نے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا وہی کے ساتھ کیا رب کے حکم کے ساتھ کیا توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ دا عقد پاک مولا علی شیر خدا نال رب دے حکم نال ہویا تے سرکار دی لختے جگر حضرت ام کلثوم دا بھی رب دے حکم نال ہویا توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے تے کو پھر سرکار نے فرمایا کیا دوجی بیٹی دی عقد دی گل کر رہے ہو لو کان علی 40 بنات اگر میری 40 تھیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے عثمان دے عقد دے کے میں تے شرم و حیا تے قربان کر چھڑنا ایڈے راضی سن عثمان غنی تو ایڈے راضی سن اسی ایک تیرا کر کے پچھتاؤنے ہاں کہ پتہ نہیں چلتا پہلے تحقیقات کر دے ہو سجے کھبے پوچھ دے ہو پوچھنا بھی چاہیے منڈا کیسا ہے کی کرتا ہے پھر لیر پہ آ جاتا پھر توبہ بھی کرنے ہاں اینا تو بندے اینا ساکا تو بندہ ویری دشمن بھی بچاوے تجربہ ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے اللہ ویس تک کے کیتا ہے بعد جو توبہ کیتی ہے کہ دشمنوں بھی رب اینا تو بچاوے اور سونا کنڈا راضی عثمان تو ایک لختے ذکر دیتی دوجی دیتی تسلی لائی فرمایا ایڈا کمال کا بندہ ہے نا 40 دنیا دے چھڑنا تو جو ہے آپ کی کوئی نہیں ہے تو ٹائم بڑا میں شہادت ہی گل کر رہی تھی لیکن تو وہاں جا کے پیچھے جاب بھی جوائن کرنی ہے اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک عثمان غنی لیکن میں نچوڑ دس دیا اس بندے جو تین جڑی چیزاں نے نا ٹکا کے جڑیاں انہاں دے وچ انہاں دا نچوڑ زندگی دا ایک تے بڑے سخی سن سیدنا عثمان صرف سخی نہیں بڑے ٹائم کو نہیں تو بڑے بھی دستا کیویں بڑے سخی سن کی سن ایک سخی ہوتا دے کے فارغ ہو جائے ایڈے بڑے سخی سن ایک باری دیتے پھر اشارہ آیا پھر دیتا پھر اشارہ پھر دیتا روایت لمبی ہو جانی ٹائم لمبا ہو جانا بڑے سخی سن کی سن دوجا بڑے با حیا سن بڑے با حیا کیویں سن بڑے با جڈا بھی بندہ با حیا ہوے نا تو غسل خانے سے کپڑے لا کے ہی نہ آندا ہے اے بڑے با حیا سن اگر واش روم میں غسل بھی کرتے تو تہبت باندھ کے کرتے بڑے با حیا سن فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے کتنا بے حیا ہے جڑا انہاں دی حیا نہ کرے نہیں جملہ اندر خانے دیتا ہے تسی اوتوں دی لیتا ہے او جدوں تو فرشتے حیا کرن آمنہ دا لال بھی حیا کرے کتنا بے حیا ہے جڑا کامل حیا والی ایمان دا حیا نہ کرے
سمجھو کی جملہ پہ دینا توجہ ہے تھوڑی بڑے باحیا توجہ اور رب دا خوف بڑا سی آپ تے قرآن نال بھی ایڈا لفظ ایویں جامع اور قرآن نہیں سن ساڈا عمرہ اجر کیویں ہوندا ہے آپ عمرہ اجر پتہ کیویں کرتے سن اجر اسود دی سیت تے بالکل سامنے کھلو کے نفل لیتے سن 2 رکعت پورا قرآن پڑھتے سن تو پھر 2 نفل مکتے سن نہیں سبحان اللہ کا صحیح مزہ نہیں آیا حلیت الاولیاء حلیت الاولیاء کتاب کا نام ہے کہ آپ راوی کہتا میں حرم شریف سے سا تے اچانک مینوں کسی نے ہاتھ لایا تو میں مڑ کے ویکھیا نا تے سیدنا عثمان غنی سنو رہا سیدنا عثمان غنی کہتا میں تو اتنے بیٹھا رہا میں اتنے بیٹھا رہا تے آپ اگاں ودے تے کعبے دے دروازے دے کول نا آپ نے نفل لی تھی اللہ اکبر کہی کیا مشریف پڑھی علی السلام تو شروع کیتا تے والناس دی سین جدوں پڑھی کہندے میں سندا رہا والناس کہہ کے پہلی رکعت رکوع کیتا توجہ ہے تو نہیں پھر قرآن نال لفظ سی نا تے حدیث پا گئے جویں بندے دی زندگی ہوندی ہے اوویں او مرنا ہوندا جویں مرنا ہوے اوویں حشر ہوندا ہے قرآن نال لفظ سی نا تے بوقت شہادت بھی قرآن ہی کھولیا ہے قرآن دی آیت پہ پڑھتے ہیں فضل یکفیکہم اللہ او تے آپ دے خون مبارک دے چھیٹے پہ تے قیامت والے دن بھی آپ قرآن پڑھتے ہی اٹھنا ہے آپ نے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے جذبہ صحابت کا صدقہ ہمیں بھی جذبہ صحابت عطا فرمائے ان کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی با حیا بنائے ان کی خشیت الہی کا صدقہ ہمیں بھی خوف خدا عطا فرمائے اور ان کے قرآن سے محبت کا صدقہ ہمیں بھی قرآن سے لب عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین